بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائیو دارالفتہ جامعۃ الرشید کراچی پروگرام آپ کے مسائل کا حل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان شکیل رومی۔ آپ ہمارے اس پروگرام میں جو بھی سوال پوچھتے ہیں ان سوالات کے جوابات لے کر حاضر ہوتے ہیں، جن کے لیے جید مفتیان کرام یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں۔ آج ہمیں جوائن کیا ہے مفتی نوید اللہ صاحب نے۔ آپ جامعۃ الرشید کے سینئر استاد، سینئر مفتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ اپنے قیمتی وقت میں دیا۔ محترم ناظرین، چلتے ہیں اپنے سوالات کے سیگمنٹ کی طرف۔ آج کا ہمارا پہلا سوال مناہل مرزا نے پوچھا ہے، اگر بیوی طلاق کا سوال کر رہی ہو اور شوہر یہ کہہ دے کہ میں نے تمہارا فیصلہ کیا، چلی جاؤ، تو اس سے طلاق ہو گئی یا نہیں؟ اگر ہو گئی تو کیا رجوع کا حق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس سوال میں پس منظر جو انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ کہ بیوی جو ہے وہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، اور ساتھ میں پھر شوہر کے دو جملے نقل کیے، ایک یہ کہ فیصلہ کر دیا اور دوسرا لفظ ہے چلی جاؤ۔ اس کو طلاق کے الفاظ میں کنایہ الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں، اور کنایہ الفاظ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر طلاق کی نیت سے ہو یا وہاں پر طلاق کا مطالبہ وغیرہ ہو تو ان سے کنایہ جملے سے یا کنایہ لفظ سے ایک طلاق کنائی واقع ہوتی ہے۔ اور یہاں دو جملے ہیں، تو پہلا والا جملہ چونکہ پس منظر یہی ہے کہ طلاق کا مطالبہ ہے، تو اس سے طلاق کنایہ واقع ہو جائے گی، اور جب ایک واقع ہو جائے تو پھر وہ دوسرے سے کوئی دوسری طلاق واقع نہیں ہوتی ہے کنایہ میں، یہاں پہ دوسرے جملے سے کوئی واقع نہیں ہوگا۔ تو اس کا حکم یہ بن گیا کہ نکاح ختم ہو گیا، اور اب رجوع کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دوبارہ رضامندی سے نئے مہر کے ساتھ نیا نکاح کیا جائے۔ وہ پہلا نکاح جب ختم ہو گیا تو رجوع عام طور پر جو ویسی رجوع ہوتا ہے الفاظ کے ذریعے، وہ رجوع نہیں ہو سکتا ہے، وہ ممکن نہیں ہے۔ رجوع کا یہ طریقہ ہے کہ نئے باہمی رضامندی سے نئے مہر کے ساتھ نیا نکاح کیا جائے، اور اس کے لیے بھی اتنی بڑی مجلس وغیرہ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو جائے تو یہ نیا نکاح ہو جاتا ہے، کچھ مہر طے کیا جائے، تو یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ مسعود الحسن صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، یشعرا نام رکھنا کیسا ہے؟ یہ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہے؟ یشعرا زبان کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ غالباً جو ہماری تلاش کرنے کے بعد جو مل رہا ہے تو یہ کہا کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ذہین اور عقل مند ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ نام رکھا جا سکتا ہے، معنی درست ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے نام کوئی معروف رکھنا چاہیے جس کا اچھا مطلب اور معنی بنتا ہو، اس طرح نئے نئے نام ڈھونڈنا اور اس طرح رکھنا اگرچہ جائز بھی ہو، مسئلہ نہیں ہے، تو وہ ایک طرح سے سب کے لیے پھر پریشانی بن جاتی ہے اس کو بولنے میں اور مشہور کرنے میں۔ تو اس طرح معروف نام رکھنے چاہیے جو صحابہ کرام کے تھے، جو صحابیات کے نام تھے اور جن کا معنی بھی اچھا بنتا ہے تو وہ رکھنے چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک صاحب سوال پوچھتے ہیں کہ لفظ انبیاء کرام کے ساتھ علیہم السلام کہنے کی شرعاً کیا حیثیت ہے اور اس کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ نیز کیا علیہ السلام کو نبی کے علاوہ کے ساتھ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ علیہم السلام یہ دعائیہ جملہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ ان پر سلامتی ہو۔ دعائیہ جملہ ظاہر ہے وہ ہر فرد کے لیے عام طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، انبیاء علیہم السلام اور غیر کے لیے، لیکن چونکہ علماء شروع سے لے کر اب تک جو ہے اس پر متفق رہے ہیں، یعنی ان کی عادت اور طریقہ کار یہ رہا ہے کہ یہ والا جملہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ خاص کرتے ہیں، اور کسی غیر کے لیے یعنی عام امتیوں کے لیے وہ یہ جملہ دوسری دعائیں جملہ تو استعمال کرتے، لیکن یہ والا جملہ خاص ان کے لیے نہیں بولتے، امتیوں کے لیے ہم انبیاء کے ساتھ خاص کرتے ہیں علیہم السلام۔ تو اس لیے اگر صرف دعائیہ جملے کو دیکھا جائے پھر تو اس کا استعمال سب کے لیے ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن امت کا ایک تعامل، ایک عادت علماء اور فقہا کو اس کو دیکھا جائے تو یہ خاص ہے انبیاء کے ساتھ، لہٰذا اس اعتبار سے پھر عام امتیوں کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ ہاں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ نبی کا تذکرہ ہوا، اہل بیت کا، صحابہ کا، جب سب کا تذکرہ ہوا تو آخر میں علیہ السلام کہہ دیتے یا علیہم السلام کہہ دیتے، وہ انبیاء کے نام کی وجہ سے، ویسے مختلف تذکرہ ہو، لیکن جب اکیلے کسی کا تذکرہ ہو تو انبیاء کے لیے علیہ السلام، نبی کے لیے اور صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہم،
اور عام امتیوں کے لیے دوسرے جملے استعمال کرتے ہیں، اس میں رحمہ اللہ اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ عبداللہ صاحب مردان سے پوچھتے ہیں، اگر کسی کا بھائی بینک میں کام کرتا ہو اور گھر میں مشترکہ کمائی سے ضروریات، کھانا پینا، بل وغیرہ کی چیزیں آتی ہوں، تو اس صورت میں وہ چیزیں استعمال کرنا جائز ہے؟ دیکھیں ابتداً تو ظاہر ہے اپنا بھائی ہے، ان سے گزارش کرنی چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ اگر وہ سودی بینک میں کام کرتا ہے اور کام کی نوعیت بھی ایسی ہے کہ وہ سودی کاموں میں ملوث وغیرہ ہے، تو ان سے گزارش کرنی چاہیے کہ اس کام کو چھوڑنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ تاہم جب مشترکہ گھر میں اس کی کمائی آ رہی ہے اور دیگر بھائیوں یا والد صاحب کی کمائی بھی ہے، اور جو دیگر حضرات کی کمائی ہے وہ غالب ہے، وہ زیادہ ہے، ان کی کمائی کم ہے، تھوڑی سی چیزیں آتی ہے، تو پھر اس طرح کہ جب مشترکہ چیزوں سے، مشترکہ رقم سے کوئی چیز آ گئی ہو، تو ایسی صورت میں پھر اس کو استعمال کرنے کی گنجائش ہے۔ البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ فردی طور پر آپ کو کوئی چیز دے دیتا ہے، کوئی کیک لے آیا کبھی یا کوئی اور چیز لے کر آئے، تو پھر ایسی صورت میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی انفرادی کمائی جو ہے اس میں یہ سودی پیسے زیادہ ہے یا ان کے دیگر کاروبار وغیرہ کے پیسے زیادہ ہیں۔ اگر ان کے اور کاروبار ہے، کہیں سے مطلب کرایہ آتا ہے یا کوئی کاروبار وغیرہ، اس کے پیسے غالب ہے اور یہ سودی رقم کم ہے، تو پھر ان سے ذاتی انفرادی طور پر کوئی چیز وصول کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر سارا ہی سودی پیسے ہے تو پھر انفرادی طور پر ان سے کوئی چیز لینے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں اجتماعی گھر ہو تو پھر اجتماعی کمائی کو دیکھیں گے کہ بقیہ حضرات کے پیسے کتنے ہیں، اگر وہ زیادہ ہے تو پھر اجتماعی خرچے میں سے جو چیزیں آتی ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن پہلے اس چیز کو بالکل کلیئر کرنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے کہ وہ مطلب جو جاب کر رہے ہیں وہ کس طرح کی، اس کون کی سے نوعیت بینک کیا میں، ہے، کون سے جیسے بینک میں ہے، یا آج کل غیر سودی بینک میں ہے تو اس اسلامی میں ونڈو ہاں بھی ہے۔ جی اسلامی ونڈو یا سودی بینک اسلامی ونڈو میں تو وہاں تو کام کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، یا سودی بینک ہے لیکن بعض حضرات کا فتویٰ یہ ہے کہ اس میں گنجائش دیتے کہ اگر اس کا کام سود سے متعلق نہیں ہے، جیسے سیکورٹی گارڈ ہے یا باہر کوئی گاڑی والا ہے اس طرح ہے، تو بعض حضرات کے نزدیک اس کی کمائی کی بھی گنجائش ہوتی ہے۔ تو اگر خالص سودی بینک میں، خالص سودی کام میں وہ ملوث ہے تو پھر اس میں یہ تفصیل ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ذوالفقار احمد صاحب پوچھتے ہیں، خاوند کے مرنے کے 6 دن بعد بیوہ کو عدت کے دوران اپنی پینشن کے سلسلے میں بینک جانا پڑے تو اس کا بینک جانا کیسا ہے؟ دیکھیں عدت کے دورانیے میں بغیر شرعی ضرورت کے گھر سے باہر جانا یہ تو ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر اس طرح ہو کہ اس خاتون کے پینشن کا معاملہ یہ لازمی ہو، پیسے جاتے ہو ان کے کوئی اور کمائی کے اسباب نہ ہو کہ کوئی اور سے پیسے آئے، مستقبل اسی سے ہی وابستہ ہے، ایک بات یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو وہاں بینک سے کاغذات وغیرہ لا کر پر کر سکے، ان کا وہاں جانا لازمی ہو، تو پھر گنجائش ہے کہ وہ دن میں جائے اور پھر جلدی سے کام کر کے واپس آ جائے۔ لیکن اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ اس عرصے میں اس کام کو تھوڑا سا مؤخر کیا جا سکتا ہے، کوئی مالی پریشانی نہیں ہے، یا ایسا ہے کہ کوئی اور شخص ان کے جگہ پر یہ کاغذات وغیرہ پر کر کے یہ کام ہو سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں چونکہ ان کی ضرورت نہیں ہے تو پھر جانے کی پھر اجازت نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ محمد سہیل صاحب بنو سے پوچھتے ہیں، آج کل جو کمیٹی کا نظام ہے یہ کیسا ہے؟ اس میں 10-12 لوگ آپس میں مشورے سے طے کرتے ہیں کہ ہم میں سے ہر آدمی ماہانہ 10-10 ہزار روپے جمع کرائے گا، پھر یہ پوری رقم قرآن اندازی کر کے ان میں سے کسی ایک بندے کو دے دیتے ہیں، اس طرح ہر مہینے یہ سلسلہ چلتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ چلا سکتے ہیں، بس اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک تو قرآن اندازی سے کسی کے لیے جو مل جائے وہ بقیہ آخر تک شریک رہے، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی باری پر بس پر نکل جائے، جو بقیہ بیچارے رہ جائے وہ رہ جائے، ایسا نہ ہو، بلکہ جیسے شروع میں 10 آدمی ہے، مثلا 10 مہینوں تک رکھا ہے تو ہر ایک آدمی اس میں 10 مہینوں تک شریک رہے، اس میں یہ ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ چونکہ قرض ہے تو قرض کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندے کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ طلب کر سکتا ہے، لہٰذا اگر اس کے لیے گنجائش ہو کہ اگر وہ درمیان میں سے نکلنا جائے اور باقی حساب و کتاب وہ پورا کر لے تو پھر اس کے لیے گنجائش ہو کہ نکل جائے، صحیح، تو اس طرح شرط کی رعایت رکھیں تو ٹھیک ہے، کر سکتے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ عدنان صاحب پوچھتے ہیں،
ایک لڑکی نے عالمہ کے 4 درجے پڑھے ہیں، پھر وہ اسے چھوڑنا چاہتی ہے، تو کیا وہ چھوڑ سکتی ہے؟ گناہ گار تو نہیں ہوگی؟ علم حاصل کرنا اس قدر کہ جس میں آدمی کو جو جو فرائض ہے وہ معلوم ہو سکے، وہ تو ہر مرد اور عورت کے لیے لازمی ہے۔ تو 4 درجے میں انہوں نے اتنا علم حاصل کیا ہوگا جو فرض علوم ہوتے ہیں، تو جو فرض کیا مطلوب ہے اس قدر تو علم حاصل کر لیا ہوگا۔ اس کے بعد ظاہر مجبوری آتی ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو اگر کوئی وجہ ہے، کوئی مجبوری ہے اور وہ چھوڑنا چاہتی ہے، یا ویسے گھر کے کام کاج بڑھ گئے ہیں، اس طرح کے ہوتے یا شادی ہو جاتی ہے، تو پھر علم دین کو جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ چھوڑ دیتی ہے اور جتنا مطلوبہ علم تھا وہ 4 سال میں تقریباً حاصل ہو جاتا ہے، تو گناہ گار نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ بعض لوگ اگر کوئی اس طرح کوئی عالم بن رہا ہو، چھوڑ دیں ایسی مجبوریوں کی وجہ سے، تو ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ علم دین سے محروم ہو گئے ہیں، یا اس طرح کے جملے بھی نہیں، مناسب ہیں یہ یا تو نہیں؟ دیکھیں ضروریات وہ انسان کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ انسان ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے، اس سے کوئی بھی مستثنیٰ نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پر جب آدمی کسی بھی مجبوری کی بنا پر وہاں سے ہٹ کر زندگی کے دوسرے شعبے میں آ جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کو معیوب جاننا یا اس کو طعنے دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی اور عادہ پسند آ جائے، کوئی اور عمل پسند آ جائے جو ہم میں نہ ہو، تو کسی کو طعنہ نہیں دینا چاہیے اس بات کی کہ اللہ کے کاموں کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ سعد الیاس صاحب پوچھتے ہیں، میرے والد صاحب نے اپنے بھتیجے کو 2010 میں 2 لاکھ روپے قرض دیا تھا، تب وہ پاکستان میں رہتا تھا، بعد میں وہ انگلینڈ چلا گیا اور ابھی بھی وہیں کام کر رہا ہے۔ اب 2024 میں وہ اس قرض کو واپس کرنے لگا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ جب میں نے قرض لیا تھا تب کے حساب سے 1000 پاؤنڈ بنتے ہیں اور میں اب 1000 پاؤنڈ ہی واپس کروں گا، جبکہ ہم نے پاکستانی روپے میں قرض دیا تھا، پاؤنڈ میں نہیں۔ اگر وہ ہمیں پاؤنڈ میں رقم دے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ہمیں 2 لاکھ کے بجائے 3,50,000 روپے دے گا، جبکہ ہم نے اس سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا، تو کیا یہ رقم اس سے پاؤنڈز کے حساب سے ہمارے لیے لینا جائز ہوگا؟ دیکھیں، جب کوئی شخص جس کرنسی میں قرض دے دیتا ہے تو وہ قرض لینے والے کے ذمے لازم ہوتا ہے کہ اسی کرنسی میں ہی وہ قرض لوٹا دے۔ تو یہاں پر انہوں نے قرض دیا ہے پاکستانی کرنسی روپے میں، جی۔ تو لہٰذا جب ان کا مطالبہ بھی یہی ہے تو ان کے ذمے یہ لازم ہے کہ اسی کرنسی میں ہی لوٹا دیں۔ البتہ اگر یہ راضی ہو جاتے ہیں اور وہ بھی راضی ہے، وہ پاؤنڈ دینے پر راضی ہے، یہ بھی لینے پر راضی ہو جائے، تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ جس وقت یہ پاکستانی کرنسی ہے 2 لاکھ، اس کے جتنے پاؤنڈ آج بنتے ہیں، پاؤنڈ آج جو بنتے ہیں جی 2 لاکھ کے، تو اتنے دینا ضروری ہے۔ اس زمانے کے اعتبار سے جو 1000 بنتے تھے وہ نہیں دے سکتے، یعنی جو یہ کہہ رہے کہ 3.5 لاکھ روپے بن رہے وہ نہیں دے سکتے ہیں۔ جو 2 لاکھ کے مطابق پاؤنڈ بنتے جتنے ہیں، بھی پاؤنڈز بنتے ہیں، ہاں جتنے، وہ دینا ہے۔ تو وہ اگر وہ دے دیتا ہے، ظاہر ہے تو وہ تو 2 لاکھ روپے دے دے یا اس کے مطابق پاؤنڈ دے دے، بات برابر ہو برابر جاتی ہے ہے، بالکل۔ تو وہ دے سکتا ہے، اس سے اضافی نہیں دے سکتا ہے۔ ہاں اگر وہ دینا چاہتا ہے کہ مشکل وقت میں انہوں نے میرے ساتھ مدد کی تھی تو الگ سے دے دے، اس کو اس قرض سے نہ جوڑے، قرض سے نہ جوڑے۔ جس کو یہ قرض سے نہ جوڑے، قرض میں 2 لاکھ روپے دے دے یا 2 لاکھ کی جتنے پاؤنڈ بنتے ہیں وہ دے دے، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد یا ہفتہ بعد، 2 دن بعد، کتنے بعد خوشی سے جتنے پاؤنڈ دینا چاہے وہ دے سکتے میری ہیں۔ طرف سے گفٹ ہے۔ ہاں یہ گفٹ دے دیں، تو بہرحال اس کے ساتھ نہ جوڑے، اس سے الگ وہ کر رکھیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ محترم ناظرین، ہمارے آج کے سیشن کا آخری سوال ہے، عبدالشکور صاحب پوچھتے ہیں، کیا بغیر وضو کے موبائل میں قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر پڑھ سکتے ہیں تو اس کی کیا شرائط ہے؟ جی ہاں، بغیر وضو کے موبائل میں قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ بات ذہن میں یہ آتی ہے کہ اسکرین پر اگر کوئی صفحہ کھلا ہوا ہو تو اس کو پلٹنا، تو اس کو بھی پلٹ سکتے ہیں، اگرچہ بہتر اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی طہارت اور وضو کے ساتھ ہو اور پھر اس کے بعد قرآن مجید پڑھے۔ لیکن اگر بسا اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے، آدمی ایسی جگہ ہوتا ہے کہ جہاں وضو نہیں کیا ہوتا لیکن چاہتا ہے کہ کچھ تلاوت کر لوں، تو ادھر ادھر کے کام کرنے کے بجائے تو وہ تلاوت کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، اور اس میں صفحے وغیرہ بھی پلٹ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے جواب دیا۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا سیشن اسی کے ساتھ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے کسی بھی
مالیات، معاملات، عبادات سے متعلق کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل JTR مسائل آن لائن پر جا کر کمنٹ بار میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. اپنا نام بھی لکھیے اور اپنے شہر کا نام بھی لکھیے. انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں آپ کے اس سوال کا جواب مل جائے گا. اگلی نشست تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.